لگا دیتے جہے آلات نال اسی بڑی سہولت دے نال کھا لینے ہاں تے پی لینے ہاں، پھر اللہ ہی کھوندا پیوندا ہویا نا۔ اسی طرح باقی اوصاف نے فرمایا جدوں میں بیمار ہو جاواں تو مینوں اللہ ہی شفا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی ہی خصوصیت ہے، کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ بسا اوقات بڑھیا تو بڑھیا ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیتیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک مریض انہوں کے سامنے مر جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ ساڈے کولوں ساڈے بسوں باہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ شفا دیتا ہے ایسے مریضوں کو بھی جہے مریض ڈاکٹر کے نزدیک لا علاج ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں بچے گا مر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں بچا کے دکھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ باقی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر بیمار ہوئے سن۔ یہ مہینہ ہے سفر، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر۔ یہ آخری دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے سن، سخت گرمی سی، مئی کا مہینہ، مئی کے آخری دن تقریباً، مئی جون کی گرمی اور دھوپ بڑی مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جنازہ پڑھاؤ گئے کسی کا، اتنے گرمی لگ گئی یا جو سمجھو جدو اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت دینی ہوگی تو وہ اسباب بھی اللہ خود ہی پیدا کر دیں گے۔ اتنے چلے گئے، جنازہ پڑھایا، واپسی آپ سر درد محسوس ہونے لگ گیا کہ میرا سر درد کر رہا ہے، تو آپ نے آدھے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ یہ سر درد بیماری کی ابتدا سے، پھر یہ بڑھ بھی گئی، 13 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی مبتلا ہے۔ 13 دن، 11 دن تو ربیع الاول دے تے 2 دن سفر دے، وہ 29-30 ہو گئے یا 28-29 ہو گئے۔ زیادہ مشہور ہے کہ آپ 28 سفر کو بیمار ہوئے سن۔ یہ بیماری کی ابتدا ہے، دراصل سر درد ایک بخار کی ابتدا سے آپ کو بخار شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک احساس ہو گیا سی کہ یہ میری آخری بیماری ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی ہیں اے اللہ کے رسول میرے بڑا سخت سر درد ہے، بڑا سا، ہائے میرا سر پھٹتا پیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغل کے طور پہ فرمایا ایسا کوئی گل نہیں، گھبرا نہ، جے تو اس سر درد دے نال مر گئی تے میں تیرا جنازہ پڑھا گا، تینوں غسل دیاں گا، تینوں کفن دیاں گا، تیرے واسطے استغفار کراں گا۔ شغل نالے بات کی تھی، مطلب ایسی نہیں مرتے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی تسی مرو ہوتا ہے، تسی میری موت چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں عائشہ یہ بات نہیں، بات یہ ہے بل انا وارثہ، بلکہ اصل میرے سر کا مسئلہ ہے، یہ مینو قبر سے لے جائے گا میرا سر، یعنی میرا سر درد، تو نہیں جانتی۔ یہ بھی ہوا، حضرت عائشہ کا سر درد جڑا بہت زیادہ سی وہ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر درد وہ بڑھتا گیا، تپے محلقہ کی شکل بن گئی۔ کسی دور کے اندر تپے محلقہ یہ بھی بہت ہی مہلک مرض سے، ہر دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
حساب رکھا ہوا ہے، کسی دور چ کوئی بیماری مہلک بن جاتی ہے تو کسی دور چ کوئی بیماری نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیماریاں نو بھی کبھی مہلک بنا دیتے ہیں تو کبھی یہاں بیماریاں نو معمولی کر دیتے ہیں۔ کسی دور کے اندر تپے مہلکہ کے بارے مشہور سی کہ جس شخص نو تپے مہلکہ ایک ہو جائے وہ یا پھر مرے گا یا نہیں تو پھر کم از کم ہو جا کوئی نہ کوئی عضو ضرور ضائع ہوئے گا۔ کسی کی لت ماری جاتی، کسی کی باہ ماری جاتی، اس طرح کر کے کوئی نہ کوئی عضو انسان کا ضائع ہو جاتا سی یا ویسے ہی مر جاتا سی۔ کسی دور یہ بات سی اور یہ بات حکماء بھی کہتے سن۔ ہوں اسی یہ ٹائیفائڈ کہنے ہیں تپے مہلکے، الحمدللہ ہوں اس وقت یہ علاج بڑا سوکھا ہے، کوئی زیادہ بڑا علاج نہیں بلکہ معمولی علاج، تھوڑی بہتی دوائی کے پرہیز، ٹھوس کھانا نہ کھاتا جائے بلکہ صرف مائع تے گزارا کرے، دودھ پیوے، پانی پیوے، لسی پیوے، جوس پیوے، ٹھوس چیز نہ کھائے تو انشاءاللہ بڑی جلدی اس بیماری تو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں۔ بندہ بھی بچ جاتا ہے تو بندے کے سارے اعضاء بھی بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی دور چیچک ایک بہت موذی برس سی چیچک، کتنے ہی لوگ انے ہو گئے چیچک کی وجہ نال، چیچک کی وجہ نال انے ہو گئے۔ یہ موذی برس سی، انسان مر جاتے سی لیکن ہوں وہ حساب نہیں لیا۔ ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ موذی مرض نہیں بنایا، مرض تو ہے ایک تو کٹ گئی، دوسرا یہ علاج بھی آسان ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نے، کوئی بندیاں کی کامیابی نہیں کہ اسی کہیے بھی جی ادوں کے حکیماں کو پتہ نہیں سی چیچک کے علاج کا تے ٹائیفائڈ کے علاج کا ہوں پتہ لگے، ہے بات نہیں، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بیماری کو مہلک بنا دیں گے تو کبھی کسی بیماری کو معمولی کر دیں گے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک 13 دن بیمار ہے اور آپ کی بیماری بڑھتی گئی، آپ چلتے پھرتے بھی رہے، جماعتیں بھی کرواتے رہے، ویسے بھی الحمدللہ آپ کی صحت بہت اچھی سی جس کی وجہ سے کوئی ایڈا بیماری کو محسوس نہیں کرتے سن۔ اس واسطے ان 13 دنوں چوں 10 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھی آتے رہے تے اپنی بیویاں کے گھراں وچ بھی جاندے رہے، انہاں دی واری دے حساب نال۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باری فرض نہیں سی کی تھی۔ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ تواڈے تے باری مقرر کرنا فرض نہیں اپنی بیویاں کی، بلکہ تسی جویں چاہو، ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، جنوں چاہو تسی اپنے کو دور کرو، جنوں چاہو تسی اپنے قریب کرو۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، تسی کسی کو چھڈ کے دوبارہ بھی نکاح کرو تو کر سکتے ہو۔ یہ آپ کو پابندی ختم کر دیتی سی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاف سی کہ آپ نے بیویاں کی واری مقرر کی تھی کہ انہیں پابندی بھی کی تھی۔ یہ بیماری کے دن جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے اندر سن، تپے مہلکہ کے اندر سن، شدید بخار ہوتا سی، ان دنوں کے اندر بھی آپ مسجد بھی آتے رہے، جماعتیں بھی کراتے رہے کہ اپنی بیویاں کے گھراں چواری کے حساب نال جاتے رہے۔ لیکن پھر آپ نے محسوس کیا کہ میں ہوں نہیں جا سکاں گا مزید کلے کلے گھر، اس واسطے ساریا بیویاں اکٹھیاں کیتا، یہ انصاف کہتے ہیں، ساریا بیویاں اکٹھیاں کیتا، انہوں نے کہنے لگے بھائی جدوں تک میرے اندر جان سی سکت سی میں تھوڑے کلے کلے گھر کے جانا رہا واری دے حساب نال، لیکن ہن میں نہیں جا سکتا،
میں چاہنا مسجد کے قریب ٹھہر جاواں تاکہ نماز واسطے کم از کم آنا جانا سوکھا ہو گئے. تو مسجد کے قریب ترین گھر سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، سب تو قریب. جس طرح ہے اگر ساری مسجد کے قبلے کا حساب رکھیے تو جی میں تاکی ہے نا اس پاسے، اس ونڈو کے پرلے پاسے نال ہی حجرہ سی تے ایک مسجد ہوگی. اتوں صرف قدم چند چل کے اتنے آنا پہنتا سی محراب تک. محراب تے نہیں ہوتے سی امام دے مصلی پہ. اس واسطے آپ نے کہا کہ میں ہوں پھر عائشہ کے گھر میں رہا تے تسی ساریاں ہی میرے کول آ جایا کرو وقت دیکھ کے. جدوں تانوں ویل ہوے آؤ میری بیمار کرسی کرو، تیمارداری کرو، جو کچھ کر سکتی ہیں کرو. تے ہن تسی آنا ہے، میں نہیں آ سکتا. سب بیویاں نے بخوشی اجازت دیتی کہ ٹھیک ہے جی اسی راضی ہیں اس بات کے. یعنی بیماری کے دنوں چ بھی اول تو باری کی پابندی جڑی آپ کے فرض نہیں سی وہ کی تھی، اور پھر انہوں نے اجازت کے نام ایک بیوی کے گھر رہے تے اتنے انہوں نے کیا جس ٹائم مرضی تسی اتنے آؤ میرے کو آ سکتی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح گھراں تو چھوڑی گئے لیکن مسجد آن جان رہا. 3 دن پہلے وفات تو 3 دن پہلے رات کے وقت عشاء کی نماز کا وقت سی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بخار کی کیفیت سی. لوگ مسجد بیٹھے انتظار کر رہے سن آپ کا کہ آپ تشریف لیاؤ ایسی نماز پڑھیے. دسیا گیا اے اللہ کے رسول صحابہ تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا اچھا پانی لیاؤ میں نہاواں، جسم کوئی ٹھنڈا ہو گئے تو پھر میں جانا ہوں. پانی لے آندا کہ آپ نے غسل فرمایا، لیکن جدوں پھر اٹھے اتنا شدید بخار سی کہ بے ہوش ہو کے ڈگ پے. کچھ دیر بعد پھر ہوش آیا، پوچھنے لگے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی. ازواج مطہرات نے دسیا جی نہیں تہاڈا انتظار ہو رہا ہے. پھر فرمایا لیاؤ پانی لیاؤ میں غسل کراں، شاید دوبارہ غسل کے نال کچھ بیماری کٹ جائے، کیونکہ کپے مہر کا یہ بھی جنہ ٹھنڈا رہے موسم یا بہت ہی ٹھنڈی جگہ رہے پانی جتنا لگتا رہے جسم کو اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. آپ پھر نہاتے پھر نہا کے پھر اٹھے، لیکن اس طرح جی پہلا بے ہوش ہو کے ڈگے پھر بے ہوش ہو کے ڈگے. کچھ دیر بعد ہوش آئی، پھر پوچھا بھی لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیونکہ بے ہوش بندے کو نہیں پتا ہوتا کتنا عرصہ ہو گیا میں بے ہوش ہوئے. لوگوں نے نماز پڑھ لی، دسیا کہ نہیں جناب تہاڈا انتظار ہو. صحابہ کیویں یہ کر سکتے سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار چھڈ کے کوئی امام کھڑا کر لیتے. انہوں نے ادھی رات تک بھی بہنا پہنتا سی تے بہتے سی. احادیث کے اندر ذکر ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاخیر کر دیتی عشاء کی نماز میں، بہت، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو نیند آن لگ گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ نال زیادہ بے تکلف سن. باقی صحابہ اوتے آپ کے کہ تھوڑا بہت بھی نہیں بولتے سن، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایک تجویز پیش کر دیا کرتے سن. حضرت عمر کہنے لگے جناب آپ کو خطاب کر کے، کیونکہ حجرہ قریب ہی سی، کہ جی بہت دیر ہو گئی ہے عورتوں کے بچے بھی سو گئے، یا کہ جڑے نماز پڑھن آئے عورتوں بچے یہ سو گئے. یہ دسیا کہ یہاں جڑے گھراں وچ نے کہ عورتوں بچے سو گئے نے، اسی ہوں نماز پڑھ کے واپس جاواں گے تو پتہ نہیں کنڈا پھوڑن والا بھی کوئی جاگدا ہوے کہ نہ، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بیمار نہیں سن، اس وقت بیمار نہیں سن، ٹھیک سن، تندرست سن. صرف امت کی تربیت کے واسطے کدی کدی ایویں کر دیتے سی. امت کی تربیت
تاکہ لوگوں کی جلد بازی ختم ہو جائے. یہ نہ ہوئے وہ جی منٹ اتنے ہو گیا جی 2 منٹ اتنے ہو گئے آئے نہیں امام صاحب وہ جلد بازی میں چاہ کے بسا اوقات لڑائیاں تک ہو جاتی ہیں. امام فارغ کر دیتے جاتے ہیں اس بات سے وہ جی منٹ اتنے ہو گیا 2 منٹ اتنے ہو گئے 3 منٹ اتنے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں سی کرتے. بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی وہ آ کے گھڑی ویکتے رہتے ہیں بھی تا کام ہے آ کے نفل پڑھو جو وقت ہے نہیں تو بیٹھو انتظار کرو ذکر کرو امام آ جائے گا نماز پڑھ لو. دنیا کے سارے کام یہ بے ٹائم کر دیں اسی یعنی دنیا کے سارے کام اسی بے ٹائم کر دیں. نہ اسی آپ پابندی کریے نہ سارے گھر پہ پابندی کرو نہ اسی سکول جان لگے پابندی کریے نہ اسی دفتر جان لگے پابندی کریے. لیکن مسجد جا کے ساری نظر گھڑی پہ ہوتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ نے وہ اتنے چاہتے ہیں امام نہ منٹ لیٹ ہوئے امام نہ منٹ لیٹ ہوئے. سکول میں ماسٹر بے شک آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے دفتر میں جا کے بیٹھے رہن گے گھنٹہ 2 گھنٹہ انتظار کریں گے جی صاحب نہیں آئے صاحب نہیں آئے. خیر صحابہ کے دن کافی رات گہری ہو گئی کافی بلکہ بعض کہتے شاید ادھی رات ہی ہو گئی. پھر اللہ کے رسول تشریف لے آئے نماز پڑھائی پھر نماز پڑھا کے فرمان لگے بھئی لوگوں خوش ہو جاؤ اج تسی جڑی نماز پڑھتے پے ہو یہ صرف تسی اس ٹائم پڑھتے پے ہو کسی ہور جگہ عشاء کی نماز اس ٹائم نہیں ہوتی. لوگ کی نماز پڑھ کے سو گئے عشاء کی نماز جڑے مسلمان دوسری مسجداں سن مدینہ منورہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وفات تو پہلے 9 مسجداں بن چکی سن تو انہوں نے اپنا اپنا وقت سی ظاہر ہے وہ سب پڑھ کے سو گئے. ایک تسی انتظار کرتے پے ہو یہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں بڑی فضیلت حاصل ہوئے گی اس کی وجہ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 باتیں اور بھی فرمایا آج رات ذہن رکھیو اس رات تو 100 سال بعد اس رات تو 100 سال بعد کوئی زندہ شخص موجود نہیں رہے گا کوئی موجود شخص زندہ نہیں رہے گا. یہ جی کہہ لو یا وہ جی کہہ لو کوئی موجود شخص زندہ نہیں رہے گا. بعض لوگوں کو اس جملے کی سمجھ نہیں آئی انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید 100 سال تک قیامت آ جائے گی. آپ نے یہ جو فرمایا سی کوئی موجود شخص زندہ نہیں رہے گا تو انہوں نے مطلب یہ سمجھا کہ قیامت آ جائے گی 100 سال تک. لیکن یہ بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کا مطلب یہ سی کہ اج تو 100 سال بعد تک اے جڑے زندہ افراد نے انہاں چوں کوئی موجود نہیں رہنا. جڑے بعد پیدا ہون گے وہ رہن گے. کیا مطلب کہ آ جڑے افراد زندہ موجود نے انہاں چوں کوئی 100 سال تو اتنے نہیں رہنا. اور واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صحابی انہوں کا نام ہے ابو طفیل. ابو طفیل کنیت عامر بن واثلہ انہوں کا نام. ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب تو آخر میں فوت ہوئے نے صحابہ تو انہوں کی وفات سن 110 ہجری دی ہے. 110 ہجری تو جڑا آپ نے وہ مسجد بیٹھ کے فرمایا سی وہ سن 10 ہجری کی بات ہے. گویا آپ کی وفات کو 100ویں سال تک سارے موجود صحابہ فوت ہو چکے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی سی. تو یعنی میں رات بیان کر رہا آپ کی وفات کو 3 دن پہلے وہ بھی عشاء کی نماز کا وقت سی وہ تو آپ لیٹ ہو رہے سن بیماری کی وجہ بار بار اٹھتے ہیں غسل کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی کھڑے ہوتے ہیں پھر دن پہلے پھر آپ نے فرمایا اچھا بھائی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کے
حضرت عائشہ کہنے لگیاں اللہ کے رسول ابو بکر تو بڑے ہی رقیق القلب یعنی نرم دل والے آدمی نے، وہ تو تہاڈی محبت ویسے ہی روتے رہتے ہیں، تو انہوں نے مسلے پہ کھڑا ہو کے جماعت کروانا تو مشکل ہو جائے گا، وہ تو روئی جان گے، لوگوں کو قرات بھی نہیں سنائی دے گی، اس واسطے تسی عمر بن خطاب کو حکم دیو وہ جماعت کرو کو ذرا مضبوط دل دیں۔ یہ تمہیں میں اگے بھی ایک بار دسی سی یہ بات کہ دل کی مضبوطی کا تعلق جسمانی قوت کے نال نہیں، دل کی مضبوطی کا تعلق ایمانی قوت کے نال ہے، دل کی مضبوطی ایمانی قوت کے نال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جسمانی طور پہ مضبوط سن، لیکن ایمانی طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو زیادہ مضبوط سن۔ اس واسطے جدو بھی کوئی مسئلہ آیا ایک تو ہوا کہ حضرت عمر گھبرا گئے، مشتعل ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جمے رہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اشتعال نہیں۔ ایسے دو تین واقعے احادیث کے اندر بھی ذکر، صلح حدیبیہ کا واقعہ تسی سنیا اس تو پہلے کئی بار کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ نے صلح کی تھی انہوں کے نام تو جیڑی شرط پیش کری جان آپ منی جان، جیڑی شرط پیش کرن آپ منی جان۔ صحابہ کرام نو یہ بات پسند نہیں سی کہ کمال ہے اسی عمرے کرنا آئے ہیں کوئی لڑن تو نہیں آئے تے اسی عمرے کے بدلے اینا کولوں کنیاں رعایتاں انہاں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ رعایت بھی دیتی کہ اگر کوئی مسلمان مکے چوں بھج کے مدینے چلا جائے تو اسی انہوں واپس کرنا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی واپس کر دیں گے، حالانکہ پتہ سی کہ اس وقت مکے وچ مظلوم مسلمان سے جنہاں نوں صبح و شام تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ جان چھڑا کے کتے بھج کے مدینے جاندے تے انہوں نے شرط رکھ دیتی کہ انہوں نے واپس کرنا، فرمایا ٹھیک ہے اسی واپس کریں۔ انہوں نے کہا اگر تہاڈا کوئی بندہ بھج کے ساڈے کول آ جائے اسی نہیں واپس کرنا، اپنے طور پہ گویا اوکھیاں شرطاں لا رہے سن، اسی وہ واپس نہیں کریں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، نہ کریو نہ کریو، کیونکہ کافر سے بیوقوف انہوں نے نہیں پتا سی کہ شرط انہوں نے منافی ہے، وہ شرط لا لی، آپ نے کہا ٹھیک ہے تہاڈا بندہ ساڈے کول آیا اسی انہوں واپس کریں، ساڈا بندہ تہاڈے کول آوے تے نہ واپس کرے۔ لیکن سارے مسلمان اس باریک دماغ میں نہیں سن جتنے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ سی یا جتنے تک وحی کی ہدایات سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اشتعال چاہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آ کے کہنے لگے کیا تسی اللہ کے سچے رسول نہیں؟ فرمایا عمر ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اچھا کیا اسی حق دے نہیں؟ فرمایا ہاں عمر اسی حق دے ہاں۔ کیا اے باطل دے نہیں کافر؟ فرمایا ہاں اے باطل دے نہیں۔ عمر کہنے لگا فلی منو رفت گلیا، پھر اسی یہ ذلت کیوں قبول کرتے پہ ہیں؟ اسی واپس جان بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے کہ عید کی نہیں عمرہ کر دے، چلو اگلے سال کر لیں گے۔ حالانکہ ایک غیرت کے خلاف سی یہ بات کہ ایس سال اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اتنا لمبا سفر 300 میل 450 کلومیٹر اتنا لمبا سفر کر کے آئے، لیکن اتنے آ کے انہوں نے کیا جی نہیں کرن دینا؟ فرمایا چلو کوئی بات نہیں نہ کریں گے، عربی دسو کدوں آئیے گی؟ اگلے سال آؤ۔ مان لیا۔ ہوں ظاہر ہے جہاں بندہ ذرا گرم خون والا وہ کہے گا جی کیوں اسی تو عمرہ کرنا کر کے جاؤں گے، لیکن اللہ کے رسول کو پتا سی کہ اس طرح لڑائی ہوئے گی، اس طرح لڑائی ہوئے گی، خون ریزی ہوئے گی، حرم کی بے حرمتی ہوئے گی، کیا فائدہ اس عمرے کا جہاں عمرہ لوگوں کا خون بہا کے حرم کی بے حرمتی کر کے کیتا جائے گا۔ وہ اللہ جانے کنے شہید ہوتے مسلمان تھے، کنے مرد کافر،
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے اسی اگلے سال کر لیں گے، ایت کی اسی نہیں کرتے۔ ایک اوکھی شرط مان لی پہلی تے باقی ابھی منی جاندے ہو تسی انہاں دی شرطاں، اسی یہ ذلت کیوں قبول کریے؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہاں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، مینوں اللہ نے کیا ہے کہ صلح کرنی ہے ہر حال وچ، صلح کرنی ہے ہر حال وچ، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر اجے بھی غصہ نہیں کریا، کہنے لگے تسی سانو خواب نہیں سنایا سی کہ میں خواب دیکھا ہے اسی مکہ گئے ہاں، طواف کیتا ہے، سعی کیتی ہے، حجامتاں بنوائیاں نے، قربانیاں ذبح کیتیاں نے، وہ عمرے وچ بھی قربانیاں کرتے ہوندے سی، اسی تے صرف حج وچ ہی قربانی کرتے ہیں نا، وہ عمرے دے وچ بھی قربانیاں لے کے جاتے سی۔ یہ ساڈے ذرا رواج کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول بھی حدیبیہ وچ قربانیاں لے کے گئے سن، تسی سانو یہ خواب نہیں سنایا سی؟ فرمایا ہاں میں تمہیں خواب سنایا سی، لیکن میں کیا سی کہ ایک خواب ایسے سال پورا ہوئے گا، یہ تو نہیں میں کیا، میں تو صرف یہ دسیا کہ خواب مینوں آیا، باقی کدو پورا ہوئے گا یہ اللہ جانتے ہیں۔ کدی کدی خواب پورا ہونے 40 سال لگ جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب 40 سال بعد کتے جا کے پورا ہویا سی، اور جڑا سجدے کرنے والا خواب ہے سورج چاند اور ستارے، تو یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے خواب کدو پورا ہوئے گا۔ فرمایا عمر تو ایسا سال آئے گا، ہن خواب کی گل نہیں، ہن صرف بات ہے ایسا سال آئے گا، طواف کرے گا، صحیح کرے گا، حجامت بنوائے گا، قربانیاں ذبح کرے گا۔ لیکن حضرت عمر اجے بھی وہ سکون اطمینان نہیں آیا۔ ابو بکر کو چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ، انہاں نال جا کے ایہو گلاں تکرار کیتیاں تے حضرت ابو بکر نے بھی وہ جواب دیتے جڑے اللہ کے رسول نے جواب دیتے، یعنی حضرت ابو بکر مطمئن نے، انہاں دا دل مضبوط ہے، وہ اشتعال نہیں آئے، لیکن حضرت عمر وہ اشتعال چاہ گئے کہ دل دی مضبوطی اشتعال دا نام نہیں ہوتا، دل دی مضبوطی ہے پکا رہنا۔ اس کو اگے پیچھے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو فوت ہوئے نے ادو بھی اس کا مظاہرہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، حضرت عمر کو پتہ چلیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، تے تلوار لے کے کھڑے ہو گیا مسجد دے وچ، اللہ کے رسول نو بھی دیکھن گیا کہ دیکھتے لئیے، مسجد دے بھی تلوار لے کے کھڑے ہو گیا کہ جڑا بندہ یہ کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دیا گا، اور بڑے غصے نال لفظ بار بار کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ انہاں دی ایک بیوی حضرت ابو بکر دی وہ قباء والے علاقے چ رہندی سی، وہ مدینے تو 3 میل کا فاصلہ ہے تقریباً، اتوں آئے گھوڑے پہ چڑھ کے، کیونکہ صبح کی نماز ٹائم اللہ کے رسول ٹھیک سن، جس دن کی وفات ہے اس کی بات کر رہے ہیں، صبح کی نماز ٹائم اللہ کے رسول ٹھیک سن۔ حضرت ابو بکر نے جماعت کھڑی کی تھی، اللہ اکبر، لوگوں نے بھی نیوز بن لی، اللہ کے رسول اپنے بستر کو اٹھ کے تاکی بھی چاہ کے کھڑے ہو گئے، اور تاکی کا پردہ ہٹا کے دیکھنے لگ پہ اپنی امت کو نماز پڑھ دیں، پھر مسکراؤں لگ گئے، کس بات کے اوپر؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں اگر فوت ہو رہا اللہ کو جا رہا تو الحمدللہ میری جماعت مضبوطی نہ قائم ہے، میں اگر فوت بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ایک امت ایک بندے کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ ایک خوش ہو رہے سن کہ صحابہ کی نظر اٹھ گئی تاکی ول پڑتا ہوا نا، جدو پردہ پڑھا کیتا یا تاکی کھولی تے صحابہ دیا نظر آپ پر اٹھ گئی، انہوں نے 3 دن ہو گئے سی آپ کو ویکھیا تے صحابہ تے منٹ نہیں کرتے سی آپ کو بغیر، جدوں کسی کو گھبراہٹ ہوتی بھج کے مسجد آ جاتے اللہ کے رسول کی زیارت واسطے،
اس واسطے بڑے غور نال دیکھن تے خوش ہون جب اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ انہوں کی نماز خراب ہو جائے گی اگر میں زیادہ دیر کھڑا رہا، آپ نے پھر پردہ دوبارہ لٹکا دیا۔ صحابہ خوش ہو گئے آج کہ ٹھیک ہے بھی آپ ماشاءاللہ ہوتے چلن دے حساب ہو گئے نے بھائی بسترے تو اٹھ کے آئے تاکہ کھول کے کھڑے ہوئے بغیر سہارے تو پہلا کیفیت ایسی کہ سہارے تو بغیر آ نہیں سکتے کہتے ہیں موت کا کوئی سبھالا ہوتا ہے، پنجابی چروکی کہتے ہیں موت کا سبھالا کہ وفات تو پہلے کچھ بندے طبیعت سگوں ٹھیک ہو جاتی ہے، ایک تقریباً وہ بات تے اجے سورج چڑھیا تھوڑا جہا اونچا ہے کہ روا پہ گیا اللہ کے رسول فوت ہو گیا، اللہ کے رسول فوت ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بھی آئے، سب تو پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد چوں ہی گزرے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے چ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے کپڑا ڈال دیتا گیا اور یہ سنت ہے جب کوئی فوت ہو جائے انہوں ننگا نہ رکھا جائے، کپڑا ڈال دیتا جائے سر تو لے کے پیروں تک، چاہے باقی کپڑے ہون وہ پھر منہ ڈال دیتا جائے، صرف کسی نے دیکھنا ہے تو چکے پھر دوبارہ اسی طرح رکھ دے۔ حضرت ابو بکر گئے، کپڑا ہٹایا آپ کے چہرے مبارک تو دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، روئے، آپ کو بوسہ دیتا تو کہنے لگے اللہ کے رسول جیڑی موت تواڈے مقدر سی وہ تانوں آ چکی ہے۔ یہ کہہ کے پھر مسجد آئے، مسجد آئے کہ حضرت عمر اچھی اچھی غصے سے آ کے کہہ رہے سن جیڑا کہے گا اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں وہ دی گردن اتار دوں گا، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اللہ کے رسول بے ہوش ہوئے نہیں، دوبارہ آؤ گے، کافران دیا منافقہ دیا گردنہ لاؤ گے، جن غصے جوش میں چاہ رہا سی بول رہے سے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اور بھئی ٹھہر جا بس کر، لیکن حضرت عمر سے اینا یعنی ہوش و حواس کو بیگانہ ہو گئے سن کہ وہ چپ نہیں ہوئے، حالانکہ وہ حضرت ابو بکر کا بے انتہا احترام کر دے سن۔ صحابہ اگر حضرت عمر احترام کرتے سی تو صرف حضرت ابو بکر کا احترام انہاں دی گل اگے چپ ہو جاتے سی، باقی صحابہ سب انہاں کولوں ڈردے سی۔ لیکن اس وقت صورتحال ایسی سی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے جو دیکھا کہ یہ اپنے ہوش و حواس نہیں، انہوں نے خود تقریر شروع کر دی تھی۔ جب انہوں نے تقریر شروع کی تھی، خطبہ پڑھیا تو لوگ سارے ہس عمر کو چھڑ کے انہوں کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہن دیکھو حضرت ابو بکر جڑے جسمانی طور پہ کمزور نے، جسمانی طور پہ کمزور نے بلکہ بیمار نے، اور انہوں صدمہ بھی زیادہ ہے اللہ کے رسول کی وفات کا، کیونکہ محبت سب تو زیادہ انہوں سی اللہ کے رسول، لیکن اس کے باوجود دل کی مضبوطی دیکھو، کھڑے ہو کے اعلان کر دیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی جیڑا تو آٹے سن لو، جیڑا تو آٹے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا سی وہ سن لے اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تے جیڑا اللہ کی عبادت کرنے سے اور مطمئن رہے کہ اللہ زندہ ہے کبھی فوت نہیں ہوئے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے باوجود انشاءاللہ دین قائم رہے۔ ایک فرق ہے انہاں دے دل دی مضبوطی میں اور حضرت عمر انہاں نالوں کاٹھ کر دی، لیکن جسمانی طور پہ حضرت عمر مضبوط اور حضرت ابو بکر کمزور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا ایک بار کہ میں خوہ چو ڈول کٹ رہا، خوہ چو ڈول کٹ رہا تے پانی لوکی پیندے پے نے، مینوں ابو بکر دیکھ کے میرے ہاتھوں نے ڈول پھڑ لیا کہ اللہ کے رسول میں ڈول پھڑ رہا ہوں۔ فرمایا پھر ابو بکر نے ڈول کٹنے شروع کیے، لیکن انہوں نے جسم کی کمزوری واضح سی، ڈول چنگی طرح کھچ نہیں سکتے سی۔
دو ڈول ہی کٹے نے، وہ پھر تھک گئے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے ڈول پڑھ لیا کہ پھر انہوں نے ڈول کڈے، فرمایا وہ خواب کے اندر وہ چھوٹا ڈول بڑا ڈول بن گیا، جہاں عام بندہ اس ڈول کو چک ہی نہیں سکتا، کٹ نہیں سکتا، ایڈا بڑا ڈول بن گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مضبوطی کے نال ڈول کٹن لگ پے، حتیٰ کہ لوگوں نے بانے بنا لیا کہ یار ایتھی لے آؤ ڈنگر سارے، بڑا کھلا پانی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کی مطلب ہے جہاں تمہیں خواب آیا؟ خیر وہ مطلب تو ایک الگ بات ہے، مطلب ہے جسمانی طور پہ حضرت عمر مضبوط سن، لیکن ایمانی طور پہ حضرت ابو بکر مضبوط سن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ انہوں نے بڑے صبر نال برداشت کیا، حتیٰ کہ لوگوں کو بھی صبر دلایا۔ ایک خطبہ دیتا قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے، اللہ نے پیو فوت نہیں ہو سکتے، قرآن نے کہہ رہے وہ رسول نے، آپ کو پہلے کتنے رسول فوت ہوئے تو آپ بھی فوت ہون گے، ظاہر ہے، لہٰذا اگر آپ فوت ہو گئے تو پھر اسی ہوش و حواس کو بیگانہ کیوں ہو جائے گی؟ یہ حضرت ابو بکر کی مضبوطی دل کی عظیم مثال ہے۔ اس کے بعد بھی اسی طرح جب جنگاں لڑنیاں پئیاں منکرین نبوت دے نال یا منکرین زکات دے نال، ادو بھی حضرت ابو بکر پکے رہے۔ حضرت عمر کدی کدی کہتے سن رہن دیو، نہ لڑو انہاں دے نال، نہ لڑو، تے حضرت ابو بکر غصے جا کے کہتے سن اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، او عمر تو جاہلیت کے اندر تے بڑا مضبوط ہے، ادھر تے گل گل تے تلوار کر لیتے سی، تے اسلام چاہ کے ہوں تو بزدل ہو گیا ہے، میں تو کہہ رہا لڑائی ہے میرے ایڈا نال۔ یہ حضرت ابو بکر رضی جسمانی کمزور بلکہ تقدیر کے شکار ہے، تقدیر کے شکار ہے، لیکن ایمان کی مضبوطی کی وجہ نال دل مضبوط۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ابو بکر کو جماعت کرائے، آپ کو پتہ سی کہ سبوں ابو بکر زیادہ حوصلے کے نال کھڑے ہو۔ دو تین باری حضرت عائشہ نے کیا، حضرت حفصہ نے کیا، حضرت صفیہ نے کیا، سودا نے کیا رضی اللہ عنہن کہ جی تسی ابو بکر کی بجائے عمر کو کہو، لیکن آپ نے بڑے غصے کے نال چھڑک دیتا، انتم نسواہ یوسف، تسی میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جاؤ ابو بکر کو کہو جماعت کریں۔ اور پھر ایک تین دن عشاء دی نماز کو لے کے صبح دی نماز تک 3 دن بعد تک، یعنی 3 دن تو بھی تو نمازاں زیادہ بن دیا ہیں، عشاء دی اور صبح دی۔ ایک پھر جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریں، جنہوں کے بارے کہتے سی کہ انہوں کا دل کمزور ہے، وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تواڈے مسلے تے، لیکن الحمدللہ انہوں نے آپ کے مسلے تے کھڑو کے 3 دن جماعت کریں۔ ایک 3 دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جماعت کرانا ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول کے نائب حضرت ابو بکر سے، جہے کہتے ہیں نا لوگ کہ جی علی نائب سی اللہ کے رسول کے، علی نائب سے انہوں نے خلیفہ بننا چاہیے سی، انہوں نے سوچنا چاہیے کہ اگر علی نائب سن تے آپ نے علی کو کیوں نہیں کھڑا کیتا مسلے تے، ابو بکر کو کیوں کھڑا کیتا؟ ایک دن آخری دن آپ کو پتہ سی کہ میں فوت ہو رہا ہوں، بلکہ ہوں تو 6 مہینے پہلے آپ نے اشارے دینے شروع کر دیتے سی اپنی وفات پہ۔ وفات تو 6 مہینے پہلے رمضان دے وچ حضرت جبریل نے 2 دفعہ دور کیتا قرآن مجید کا۔ آپ کہنے لگے عائشہ اگے جبریل 1 دفعہ دور کرتا سی میرے نال رمضان چ، ایتکی انہیں 2 دفعہ کیتا ہے، تو مینوں لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے،
کہ پہلا اشارہ جڑا انہوں نے دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دے وچ بھی اشارہ دیتا، اعلان کیتا کہ سب لوگ حج نو آؤ، جتنے بھی مسلمان نے سب حج نو آؤ۔ تے 1.25 لاکھ تو زیادہ 1.25 لاکھ تو زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے حج واسطے۔ یہ بہت بڑا اجتماع سی اس دور سے، اس تو پہلے اتنا بڑا اجتماع کدے بھی نہیں ہوا سی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجہ ودا کے موقع پہ ہوا۔ وہ بھی آپ نے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا لوگوں میری بات غور دے نال سنو، ہو سکتا ہے اس سال تو بعد میری تہاڈی ملاقات نہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس سال تو بعد میری تہاڈی ملاقات نہ ہوگی۔ حضرت معاذ نو بھیجیا یمن کے گورنر بنا کے، تے معاذ نو کہنے لگے اے معاذ شاید جدوں تو واپس آویں تے میری بجائے میری قبر دے کولوں گزرے، یعنی انہوں بھی اشارہ دیتا، لوگوں کو بھی اشارہ دیتا۔ پھر منبر پہ بیٹھ کے بھی یہو جی گل فرمائی، فرمایا لوگوں اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا کہ دنیا میں رہنا ہے یا میرے کو آنا ہے۔ یہ نبیوں کا امتیاز ہے کہ نبیوں کو پوچھا جاتا ہے تسی میرے کو آنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو؟ جی رہنا چاہتے ہو تو میں اپنے فیصلے بدلنے پہ بھی قادر ہوں، ٹھیک ہے تسی رہو گے بڑی عزت و احترام کے نال رہو گے، لیکن جے تسی آنا چاہو گے تو میرے کو تہاڈے واسطے بہت کچھ تیار ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیتا، پھر اس بندے نے اللہ کے کول جانا پسند کر لیا۔ آپ لوگوں نے تو سمجھا کہ آپ ویسے واز کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر بچیاں طرح رونے لگ گئے سن کے، بچیاں طرح رونے لگ گئے۔ لوگ حیران کہ اللہ کے رسول تو ایک بات کر رہے ہیں تے ابو بکر جیسا عظیم آدمی رو رہا ہے، اونچی اونچی رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، جس شخص نے بھی میرے پہ کبھی کوئی احسان کیتا ہے میں اس کا بدلہ چکا دیتا ہوں۔ جس شخص نے بھی میرے پہ کوئی احسان کیتا ہے میں اس کا بدلہ اپنی زندگی کے اندر چکا دیتا ہوں، لیکن ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میں نہیں پورا کر سکیا، اللہ پورا کرے گا۔ نہ رو، فرمایا نہ کر کے ابو بکر نہ رو۔ اے حضور اکرم صلی اللہ اشارہ اپنے وال سی کہ مینوں اللہ نے اختیار دیتا سی کہ رہنا ہے رہو، آنا ہے آؤ، کہ میں قبول کر لیا اللہ بول جانا۔ یہ دراصل اشارہ ہے اس تو آپ کو تو کافی دیر تو ہوئے اشارے مل رہے سن۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جدوں اللہ کی مدد آ جائے تو فتح آ گئی آنی جائے آ گئی، جدوں کہ اللہ کی مدد آ چکی تے فتح بھی ہو گئی، سارا عرب بھی سمجھو فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تسی دیکھ لیا کہ لوگ ہن اپنے آپ بھجے ہوندے نے ہر پاسوں، اج فلاں قبیلے دا وفد ہے، اج فلاں علاقے دا وفد ہے۔ کوئی دور سی کہ آپ کو چلنا پھرنا پہنتا سی، سارا دن پھرتے تبلیغ کرتے تھے، کبھی ایک بندہ بھی نہیں بس اوقات مسلمان ہوتا سی۔ ہن یہ دور آ گیا کہ آپ آرام دے نال مسجد بیٹھے نے اور لوگ ہر پاسوں دھڑا کر آ رہے ہیں اسلام قبول کرو، ساڈا جی اسلام قبول کرو، ساڈا جی اسلام قبول کرو، ساڈی بیعت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر تسی اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمداں کرو، اللہ کو بخششاں طلب کرو، انہو کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ لفظوں کا کی تو ہے؟ حضرت عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دراصل آپ اپنی موت کا اشارہ دیتا جا رہا ہے کہ تہاڈا کام پورا ہو گیا، جس کام واسطے سے وہ کام پورا ہو گیا، ہن تو آپ کو بغیر بھی کام چل جائے گا۔ اس واسطے تسی جی ایسی کہہ دینا کہ پاپا ہن تیریاں قبر چ لگا آ تے تو کیا قبر دی تیاری کر، اس طرح گویا فرمایا تیرا کام پورا ہو گیا، تسی تسبیح و تحمید کرو، استغفار کرو، جدوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ہمیشہ ہی
تسبیح و تحمید استغفار کرتے رہتے سن. یہ کہنے کا مقصد صرف ایسی کہ تہاڈی زندگی پوری ہو گئی، بس ہن تسی اللہ کول آؤن دی تیاری. یہ آپ کی وفات دے پہلے، وفات تو پہلے چند دن تھے، چونکہ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا مہینہ سی، اس واسطے میں ذرا یہ چند باتاں گوش گزار کی دیا. اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار رحمتاں نوازشاں فرمائے، جنہاں دیاں بڑیاں کوششاں دے نال الحمدللہ اسلام دا نظام قائم ہویا، جو انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، بڑا تو بڑھتا رہے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ.